اور یہ بات تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی واضح فرمائی. اور کس انداز میں؟ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا لوگ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا یا نبی کرتے ہو. کہا بالکل. تو فرمایا تم کیوں کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ جب وہ نبی آئے تھے تو انہوں نے آتے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا وہ جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا تھا. جملے کا وزن محسوس کرنا محدث اعظم کے شہر والوں. کہا کہ وہ نبی جب 12 ربیع الاول کو آئے تو وہ امت کو یاد کرتے رہے, اور جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو امت اپنے نبی کو یاد کر لیتی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. کم از کم بدلا ہی چکا دینا چاہیے یار. سیانے کہتے ہیں نیوندرا تو چنگا پاؤنا چاہیے ہے نا. نہیں توجہ فرمائی. نیوندرا بدلا دینے کو کہتے ہیں نا. تو نبی پاک ہمیں یاد کریں تو کیا ہماری زبانوں پہ چھالے نکلے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کو یاد نہیں کر سکتے؟ ہمیں شرم کرنی چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی سنیے گا, چلتے چلتے یہ بھی بات کہوں اور پھر آتا ہوں اسی بات پر. نہیں جی نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ تو جانے کا غم وہ کرے جس کا مر گیا ہے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا, میرا نبی آج بھی زندہ ہے. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے. اور یہاں یہ سن لو, موت کے ہم قائل ہیں, موت آئی تھی, پر موت کون سا مارنے آئی تھی؟ وہ خود قدم چوم کے جینے آئی تھی. یار ادھر دیکھو نا, جو نبی مردے زندہ کر لے. آواز کمزوروں والی ہے, بات کو ذرا تھوڑا فالو کیجئے بھائی. میں نے ایک جگہ تقریر کی علامہ صاحب, تو میں نے ایک بندہ کہندا سمر صاحب تسی کہندے ہو کہ جیڑا بندہ فوت ہو گیا تے وہ زندہ ہوندا ہے. میں کہ ہر بندے دے بارے تسی نہیں کہندے, کوئی خاص ہوندے نے. ہاں یہ بھی گل نال ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ اور جو خاص ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی خاص ہوتی ہے. جو عام ہوتے ہیں زندہ وہ بھی ہوتے ہیں, ان کی زندگی عام ہوتی ہے. لیکن میں نے کہا ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو کہتا ایک بندہ مر گیا جدو انہیں موت نو ہی گلے لا لیا تو پھر کدھر زندہ ہویا؟ تو میں کہا دوسرا سپارہ پڑھ. اللہ نے کیا کیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو میری راہ میں شہید ہو جائے مردہ نہیں کہنا, بل احیاء بلکہ زندہ کہو. تو میں نے کہا وہ شہید مریا نہیں سی, آخر مریا سی. تو اللہ نے مردہ کیوں نہیں کہن دیتا؟ اللہ نے کہا مردہ نہیں کہنا, صرف یہ پابندی نہیں لائی, فرمایا زندہ آکھو. صرف یہ نہیں کہا کہ مردہ نہیں کہنا کہ پابندی لگا دی بھی بس کہیں بے ادبی نہ ہو جانا نا. فرمایا پھر کہنا کی؟ فرمایا زندہ. تو میں کہتا سو شہید مر گیا کہ نہیں مر گیا؟ آخر بالکل مریا جی, انہیں موت نو گلے لایا, وہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کئیاں دے ہو گئے. تو پھر میں تینوں 20 سالہ میں قبر تے جانا, میں 10 کون ہے؟ آخر زندہ ہے. تو میں کیا مر رہے ہیں جی اپنی قبر چ زندہ ہے, تو میرا نبی تو ہر قبر چ تشریف لے کے آوندا ہے. تو یہ ہم سے سوال کرنا کہ فوت ہو کے تو بعد کداں زندہ ہوندا, میں کہ ایداں ہوندا. 5-4 بندے ہجے چوپ شاہ بن کے بیٹھے جے. میں چپاں شاواں نہیں مانتا, میں انہاں شاواں نو ماننا جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہ جا. اس بات کو سمجھیں آپ حضرات. میرے عزیز میرے دوست, یہ کہنا کہ نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں آج قرآن مجید سے. میں علامہ سلامت صاحب کی توجہ چاہ لیتا ہوں تاکہ مجھے دعا مل جائے گی. اور جتنے علماء اور بھائی ہمارے بیٹھے ہیں ذرا غور فرمائیے گا اور اس بات کو سمجھیے گا. اللہ نے نا قرآن مجید برہان رشید 16واں پارہ سورہ مریم پہلا رکوع اور دوسرا رکوع آیت نمبر 10 اور 33 دونوں پڑھ کے دیکھیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. توجہ میری طرف کرنا, ایک نکتہ ہے قرآن کا, اگر میں سمجھا پایا تو چس آئے گی. فرمایا جس دن حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اس پر بھی سلام ہو, اور جس دن وہ فوت ہوں گے تب بھی سلام ہو, اور جب وہ قیامت میں آئیں گے تب بھی سلام ہو. اچھا یار, اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جس دن نبی آئے تب تو سلام ہوتا ہے, جب فوت ہو جائے تو تب سلام کس بات کا؟ چلو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ آج کوئی دعا, کوئی مغفرت, کوئی جناب رونا تونا, کوئی ماتم, بات سمجھنے کی, کوئی غم, کوئی دکھ, یعنی اللہ فرما سکتا تھا. فرمایا نبی آئے تب بھی سلام ہے. اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. فرمایا جب میں پیدا ہوا تب بھی سلام ہو, جب میں فوت ہو جاؤں تب بھی سلام ہو, اور جب میں قیامت میں تو تب بھی سلام ہو. کیوں بھائی؟ نبی آئے تب بھی سلام, نبی جائے تب بھی سلام. تو میں نے کہا جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا کہ نبی پاک جب آئے ہیں خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کرو, قرآن کرنے نہیں دیندا. قرآن کہندا نبی آوے تاں وی سلام پڑھیا کرو, نبی جاوے تاں وی سلام ہی پڑھیا کرو نا. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس بات کو تھوڑا کھول دے تو اور مزے والی بات نہ بن جائے گی. سارے میرے دوست میرے بھائی توجہ کریں, ادھر دیکھیں. آپ کو پتا ہے جس وقت نبی پاک, اب میں یہ وہ بات ایسا پردہ اٹھانے لگا کوئی آپ کو چاس نہ آوے تو گل کرے آجے. آپ کو پتا ہے جب میرے اور آپ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا, جس کو موت کہتے ہیں, یعنی موت آپ کے قدم چومنے جب آئی
اور آپ کو اس وقت اللہ کی رحمت روزے کے سپرد کرنا تھا. یہ جو اتنا دورانیہ تھا، اس میں جب بندہ فوت ہو جائے تو پھر بعد میں جنازہ ہوتا ہے نا. میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں، آپ اس بات پر ریسرچ کریں. کیا جیسے ہمارا جنازہ ہوا، کیا نبی پاک کا ایسے ہی ہوا تھا؟ اکثر بندے چپ ہو گیا. جنہاں کو میری تقریر سنی ہوئے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا، یا کو اہل علم بیٹھے نے، ورنہ نہیں تمہیں پتہ ہی کو نہیں. نبی پاک نے جب پردہ فرمایا تو جنازہ نہیں ہوا، جس طرح ہمارا نہیں ہوا جنازہ. میں کیا کیوں نہیں؟ میں تو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. یہی تو مسئلہ ہے. یہ تو اصل بجلی گل ہے جڑی آپ لبڑی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح آج ہمارا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ توجہ میرے سارے دوست بھائی کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل انور دینے کے بعد آپ کا جو جسد نورانی تھا اس کو حجرہ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی آپ میں رکھ دیا گیا. اور وہاں پر 10 صحابہ کرام آتے اور نبی پاک کا چہرہ دیکھتے، درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے. پہلے مرد آئے، پھر بچے آئے، پھر غلام آئے اور پھر عورتیں آئیں. یہ ترتیب تھی. تقریباً 2 یا 3 دن تک سلسلہ جاری رہا. چہرے کی زیارت ہوتی اور درود و سلام پڑھتے. پھر نبی پاک کو رحمت کے سپرد کیا گیا، یعنی رحمت للعالمین کو رب کی رحمت کے سپرد کیا گیا. اور بڑے دھیان سے میرا جملہ سنیے گا، اگر میں سمجھا پایا تو آپ کو چس آ جائے گی. میں نے کہا صحابہ کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی آئے تب بھی سلام ہوتا ہے، نبی جائے تب بھی سلام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہی جنازہ تھا نبی پاک کا. جس طرح سامنے 4 پائی اور امام ہے اور پیچھے تکبیریں اور سارے، ادھا نہیں ہویا. یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے اور درود و سلام پڑھتے اور چلے جاتے. اور یہاں پر مفتی احمد یار خانی میں لکھا فرمایا لوگوں دسیا کرو جنازہ اودا ہوندا ہے جڑا مر جاوے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو یہاں پر فرما موت آئی ہے، وعدہ الہیہ تھا، پورا ہونا ہے، ذائقہ چکھا ہے، زندہ یقین. اللہ اکبر. بہت لمحہ ہو جانا یار. آمش تیریاں سفارشیں نہیں مکدیاں پئیاں یار. اور بالکل بیٹھے ہیں درویشہ، بالکل بیٹھے ہیں. ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے محبت اور پیار کے ساتھ. دوستو ادھر دیکھو، میں بات عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جو آپ کی خواہش ہے، لیکن اے گال سنا لو مجھے جاگ دے بیٹھے ہوتا. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میرے حبیب، میرے دوست، میرے بھائی، میرے صدیق. اس بات کو سمجھو. عربی کے اندر حبیب و صدیق یار کو کہتے ہیں نا. اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر یہ کہنا کہ جب، اچھا پھر میں نے ایک جگہ پہ یہ ادھر سنیں آپ کو یہ بھی ایک نئی گل سناما. مجھے ایک بندہ کہنے لگا طاری صاحب میں آپ کو بخاری سے دکھاتا ہوں جب نبی پاک نے پردہ فرمایا تو صحابہ اور اہل بیت رو رہے تھے. میں تمہیں بخاری جو بخانا میں کہتا میں نے بھی پتا ہے، پر میرا سوال یہ ہے کیا ہر سال صحابہ روتے تھے؟ آخر نہیں. تو میں کہ یہی تو تینوں کہیں دے پے. آخر نہیں جی تہاڈا تے عقیدہ ہے کہ نبی پاک فوت ہون تو بعد بھی زندہ نے تے انہاں نوں نہیں سی پتا. میں کیا پتا سی. آخر پھر کیوں روئے؟ میں کیا زندہ تے بندہ رو لیندا ہے. تسی پتہ نہیں کتوں کیدا کڈیا. میں کیا کتوں بھی نہیں کڈیا، میں تینوں دلیل دینا. آخر دیو. میں کہا جدو تسی اپنی بھین دا یا دھی دا ویاہ کر دیو، رخصتی کر دیو تے انہوں لے کے مطلب وہ اپنا اپنے گھر جدو جاندی ہے، اللہ سارے نوں سکھی رکھے تے تسی سارا ٹبر پیچھے رون لگ پیندے ہو اے مر گئی ہے. دیکھو میں دیسی بندہ تے میں دیسی طریقے نال گل کردا بیٹھا. اور کئی گلاں ساڈے ذہن چ بھی نہیں ہوندیاں جدو لوکی سوال کردے جو آپ ہی مالک پھر ساڈے کو نوکری لے لیندے جے. اور ادھر دیکھو نا بھائی، او کئیاں دا بھرا پیو بیٹا وہ جدو جاندا ہے نا مثلا سعودی عرب چلا، دبئی چلا ہے، وہ ایئرپورٹ دے کھلو کے ایویں جفیاں پا پا روئی جاندے. میں کہا کی ہوئے؟ باہر چلا. میں کہا مر چلا ہے؟ کہندے نہیں انہیں رہنا. میں کہا روندا کادے واسطے ہیں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. مسئلہ ہے اگر سمجھ آ جائے. روندا کیوں؟ کہندا یار رہنا انہیں زندہ ہے پر پہلو نا ہر ویلے سامنے رہندا سی تو وہ جو ظاہری تصویر ہے یہ غائب ہو جائے گی. یہ جڑی جدائی ہے نا، جدائی یہ دا رونا ہے. اسی طرح تھی پہلو ساڈے سامنے ہوں جدائی پہ گئی، یہ دا رونا ہے. وہ صحابہ بھی اس لیے روئے تھے، پتا تھا زندہ ہے، روئے تھے کہ جدائی پہ گئی ہے. یار تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟
اللہ اکبر. جزاک اللہ. بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کو؟ اور گل سمجھ آئی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہوتا ہے بات سمجھنے کا انداز. میرے عزیز میرے بھائی، اس واسطے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا تے روندے پے سن. وہ جی نبی پاک جدو آئے تو اب روندے پے سن. اس بار میں کہا یار کی قوم نو گمراہ کیتی جانا ہے، کی قوم نو دسدا پیا بھی ساڈا نبی مار کے مٹی. خدا دا خوف کر. نبی پاک معراج تے گیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر دے وچ ویکھیا تے وہ نماز پڑھدے پے سن. میں کہا جی موسیٰ علیہ السلام تقریباً کو 3-4 ہزار سال پہلوں ٹر جان تو وہ اپنی قبر چ زندہ نے، تے میرا نبی یار سارے نبیاں دا امام ہے یار. کچھ خدا دا خوف کرو، کچھ خدا دا خوف کرو یار. حضور دے نام تے روٹیاں کھا کے حلال تے کرو نا یار. کیا اس قوم کو یہ درس دے رہے ہو کہ وہ مار کے مٹی ہو گئے؟ وہ جاندی کر یار، خدا دا خوف کر. وہ تو ہر قبر میں آتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا عزیزو؟ اس واسطے مسئلہ سمجھو. اور معراج کی رات سارے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے آ کے مسجد اقصی میں نماز پڑھی. تو یہ مار کے مٹی ہو گئے سن تو اتنے آیا کون سی؟ اس بات کو سمجھیں آپ سبھی حضرات، اور اپنے عقیدے میں کبھی بھی بے ادبی اور گستاخی کا پہلو نہ آنے دیں. ہمیشہ ادب اور عشق کا پہلو داخل فرمائیں.